بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، ایسے ریلیشن جس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی ہم سے فائدہ ہو۔ تو ہم یہ جو نفرت کی زندگی ہے، تعصب کی زندگی ہے، لڑائی جھگڑے کی زندگی ہے، مسائل کی، ٹینشنز کی، پریشانیوں کی چیزیں ہیں، ان سے ہم باہر آ سکیں۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے کے لیے دی ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت فائدہ بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ گاڑی ہے، کوئی ویپن ہے، کچھ بھی ہے، جو آپ کو چلانا آتا ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا، جو آپ کو چلانا نہیں آتا وہ آپ کو نیگیٹو ہوگا، نقصان دے گا۔ اسی طرح سے انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے بنائے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بنائے ہیں، وہ مل کر چلنے کے لیے بنائے ہیں۔ تو اگر تو یہ فن آتا ہے ہمیں تو وہ ہماری زندگی آسان بنائیں گے، ہر بندہ ہمارے لیے مفید ہو جائے گا۔ اور اگر یہ فن نہیں آتا تو ہم ایسے لوگ جس کے پاس جائیں گے اس سے نقصان اٹھائیں گے، اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے اور اپنی زندگی کو خود عذاب بنا دیں گے۔ تو اب آپ نے اپنے لیے فائدہ مند لوگ پیدا کرنے ہیں یا اپنے دشمن بنانے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ یہ اختیار آپ کے پاس ہے، یہ کوئی اور نہیں کرتا۔ تو کیسے ہم بنا سکتے ہیں جی؟ سب سے پہلی سمپل سی بات تو یہ ہے، میں تو دو باتیں بتانے جا رہا ہوں، کیا آپ نے نہیں کرنا اور کیا آپ نے کرنا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے مفید ہو جائیں، فائدہ مند ہو جائیں، آسانیاں دینے والے ہو جائیں، آپ کے مسائل حل کرنے والے ہو جائیں، آپ کی زندگی میں بہتری لانے والے ہو جائیں، تو آپ لوگوں کے لیے مفید ہو جائیں۔ کیونکہ جو دو گے وہیں پلٹ کر آئے گا۔ ہر کوئی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں جو ڈالیں گے پروفٹ سمیت آپ کو واپس ملے گا۔ لہٰذا بدلنا ہمیں ہے، امپروو ہمیں کرنا ہے۔ ہم جیسے ہوں گے ویسا ہمیں رسپانس ملے گا، ویسا ہمیں ریپلائی ملے گا۔ ہم ایک ٹینس کی بال کو اگر دیوار پہ مارتے ہیں تو وہی بال واپس آئے گی، فٹ بال واپس نہیں آئے گا۔ جو آپ اچھالیں گے، جو آپ معاشرے میں پھینکیں گے، جو آپ بیج لگائیں گے، وہی درخت اگیں گے، وہی پھل آپ کو کھانے پڑیں گے۔ تو بہرحال دو کام جو آپ نے کسی صورت نہیں کرنے، جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن سے لڑائیاں اور ایشوز اور آپ کے خاندان، آپ کے رشتے، آپ کے دوست آپ سے دور چلے جاتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کرٹیسائز۔ کرٹیسائز کرنے سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، کرٹیسائز کرنے سے کوئی بدلتا نہیں ہے۔ اسپیشلی نیگیٹو کرٹیسزم کی میں بات کر رہا ہوں۔ جس کو کرٹیسائز کریں گے آپ، وہ آپ کا اچھا سا دوست تھا، رشتہ دار تھا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ کرٹیسزم سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈائریکٹلی یہ دیکھیں، جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ذہن میں بھر رہے ہیں، وہ کئی گنا پلٹ کر واپس آئے گا تو نقصان آپ کو پہنچائے گا۔ وہ آپ کو کہاں کہاں کرٹیسائز کرے گا، ہر جگہ کرے گا، آپ کی غیر موجودگی میں کرے گا، آگے لوگ تیار کرے گا۔ تو پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آرگیومنٹس جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جیتنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے۔ آرگیومنٹ کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو اس کا انجام لڑائی جھگڑے پہ اور تباہی پہ اور بربادی کے اوپر ہوتا ہے۔ آرگیومنٹ نہ کریں نیگیٹو انداز کے اندر۔ اصلاح میں آپ کر رہے ہیں، اگر آپ دوسرا آپ کی بات سننا چاہ رہا ہے، وہ دلیل مانگ رہا ہے اور دلیل کے ساتھ آپ اس کو سمجھا چاہ رہے ہیں، اگر وہ آپ پہ متفق ہونا چاہتا ہے وہ بات اور ہے۔ لیکن اگر دونوں لوگ فریق اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آرگیومنٹ کا سہارا لے رہے ہیں، بحث مباحثے کا سہارا لے رہے ہیں، تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنے۔ تو یہ دو کام تو کسی صورت نہ کریں اپنے اچھے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے۔ اب 4-5 کام ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اس میں کرٹیسزم کی جگہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کی صحیح جو ہے، سنسیئر جو ہے، سچی جو ہے، وہ اپریسیشن اور ان کی تعریف کرنی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک ایسے لکھا ہے اور اس کے اندر 5-6 مسٹیکس ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر جناب وہ کریں کہ تمہیں تو لکھنا نہیں آتا، تمہارے اندر اتنی مسٹیکس ہیں، یا تمہیں تو کھانا پکانا نہیں آتا، تمہیں تو کپڑے دھونے نہیں آتے، تمہیں یہ۔ تو نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو وہ آپ سے دور ہوگا اور وہ چیزیں بڑھیں گی۔ اس کے بجائے یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں آپ سمپل سی بات کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ بھائی اتنا بڑا جو اگر 5 مسٹیکس ہیں تو اس کے اندر اگر 200 ورڈز لکھیں تو 195 ٹھیک ہے، ان 195 کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں۔ کھانے کے اندر، کپڑوں کے اندر، کام کے اندر جو چیزیں اچھی ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں گے، یہ آپ نے بہت کمال کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، اور پھر آگے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیں۔ مزید اگر یہ ایسے ہو جائے، یہ 5 چیزیں تھوڑی سی مزید ایسے ہو جائیں تو اور بہتر ہو جائے گا۔ تو اپریسیشن سے شروع کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو اکنالج کریں، اور یہ نہ کہیں کہ تمہیں آتا کچھ نہیں ہے، یہ کہیں تمہیں بہت کچھ آتا ہے۔ مزید امپروو کرنے کے لیے، اور اچھا بننے کے لیے، اور بہتر ہونے کے لیے، بہترین رزلٹ دینے کے لیے یہ تھوڑی سی چیزیں مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے یہاں پہ۔
تو یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے، کرٹیسزم کے بجائے آپ نے تعریف اور اپریسیشن کرنی ہے۔ اچھا دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سنتے نہیں ہیں تو مسائل، جو بندہ لسنر ہے، اچھا لسنر ہے، اس کی زندگی میں مسائل نہیں آتے۔ جب تک آپ کسی کی بات سن نہیں لیتے، جواب نہ دیں اور زیادہ سننے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف سنانے کی حد تک جاتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جا رہے ہوتے۔ آپ ان کی بات سن لیں، بات ختم ہو جائے گی، بات سن لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی، بات سن لیں، ڈائگنوز ہو جائے گی، بات سن لیں، ویک اور پلس اور پازیٹیو سارے پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے، بات سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اب ریپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو جب آپ سننے والے بن جاتے ہیں تو لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے کلوز ہوتے ہیں، اور جب آپ سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اپریشیٹ کریں اور لوگوں کو میکسیمم سننے سے آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا۔ اور جب تک ایک بندہ خالی نہیں ہوتا جو وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، تو وہ جب تک سنا نہیں لیتا وہ آپ کی سنے گا ہی نہیں۔ آپ جو مرضی بولتے رہیں، وہ تو آپ کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ بس یہ چپ کرے تو میں اپنی بات شروع کروں، اس کے ذہن میں اپنے آرگیومنٹس چل رہے ہیں۔ تو جو ذہن میں وہ نکلنے دیں، سامنے آنے دیں، جب خالی ہو جائے پھر اس میں بھریں۔ خالی برتن میں بھر سکتے ہیں، بھرے ہوئے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیسیکلی وہ باہر آ جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے سمپیتھی اور ایک ہوتی ہے ایمپیتھی۔ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی کچھ کرنا چاہیں، اچھا برا جو بھی کرنا چاہیں، تو یہاں پہ ایک ایمپیتھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ وہ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ فیصلہ اگر میرے خلاف ہو رہا ہوتا، اگر میری یہ مسٹیک وہ سب کو بتانے جا رہا ہوتا، اگر وہ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کر رہا ہوتا، وہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا، میں یہاں بیٹھا ہوتا تو مجھے کیسا فیل ہوتا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں میرے ساتھ تو ظلم ہوتا، ناانصافی ہوتی، یہ غلط ہوتا، مجھے اس طرح کا نقصان ہوتا، میری عزت خراب ہوتی، تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی ویسا نہ کریں۔ تو آپ نے کسی کے ساتھ بھی جب فیصلہ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو وہاں رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ وہ اور آپ کو وہ فیصلہ قبول ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ آگے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ کیا ہے جی کہ ایڈمٹ یور مسٹیکس۔ جب دیکھیں دنیا کا طاقتور ترین بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ یہ جرت، یہ ہمت، یہ ایگو انا ہمیں کرنے نہیں دیتی، اور یہ تکبر والے اور غرور والے اور ساری نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ ہمیں وہ انا اور وہ بت ہمیں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کو مسٹیک اپنی تسلیم کرنی آ جائے، یہ بات اس کو ماننی آ جائے، تو وہ بیسیکلی وہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے۔ ایسا آپ کسی سے کہیں پہ بھی تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، اب آپ یہ ثابت کرنا شروع کر دیں کہ آپ غلط ہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہاں لڑائی جھگڑے فساد ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بجائے صرف اتنی سی بات کرتے ہیں، اور اٹس مائی فالٹ، آئی ایم سوری، اٹس مائی فالٹ، میری غلطی ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، بس بات ختم۔ وہ اس کے دل میں عزت بھی پیدا ہوگی، بعد میں اس کو شرمندگی بھی ہوگی اگر غلطی اس کی تھی۔ تو کبھی یہ جو ہے نا کچہریاں لگا کے اور سچے جھوٹے ثابت کرنے، ان چکروں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، کسی پازیٹیو چیز کے اوپر اپنا ٹائم لگائیں اور ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور آپ آگے چلیں۔ اور جو آخری بات بتانے لگا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ تہیہ کر لیں، آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے پرابلم سولور بننا ہے زندگی میں۔ اب ایک پرابلم کریٹر ہوتا ہے کہ جو ہر چیز میں پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ انتہائی لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، اس کی اپنی زندگی تباہ ہوتی ہے، یہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کے اندر بیسیکلی سکون نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، ایسی بہت ساری پرابلمز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پرابلم سولور۔ پرابلم سولور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی میں پرابلمز کو لے کے نہیں چلنا، پرابلمز آئیں گی، کیری نہیں کرنا، بڑھانا نہیں ہے ان کو، آئل تیل نہیں پھینکنا اس کے اوپر، پانی پھینکنا ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے ایک سٹیپ پیچھے بھی لینا پڑے، مجھے تھوڑا سا نقصان بھی کرنا پڑے، میں مانوں گا، کروں گا، لیکن پرابلمز کو گلے میں نہیں ڈالنا، پرابلمز کو لے کے نہیں چلنا، فیملیز میں آگے نہیں بڑھانا، رشتوں میں آگے نہیں بڑھانا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی وہ قوم ہے جو پرابلمز کو، مسائل کو اچھالتی ہیں، اس پہ کام کرتی ہیں، اپنی انرجی، اپنا پیسہ، اپنے اثر رسوخ اس پہ لگا رہی ہوتی ہیں، وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ تعمیری چیزوں میں جاتے ہیں، پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اپنا سارا ٹائم اپنی انرجی کریٹیوٹی کی طرف لگاتے ہیں، اپنی انکم بڑھانے کی طرف لگاتے ہیں، اپنی لرننگ کی طرف لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے پہ لگاتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو بیکار لوگ ہیں، جن کو دنیا میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا، جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ نہیں کرنا، جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ مسائل پیدا کرنے اور ان میں الجھنے اور کچہریوں، تھانوں اور ان چکروں میں ہوتے ہیں۔ اور جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، یہ ساری جھنجھٹ سے جان چھڑا کے وہ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو جب بھی ایسی چیز آئے اس کو اگنور کریں،
آپ کہیں میری غلطی ہے بھائی، جان چھوڑ، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تو لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں، لوگوں کے اندر صلح کرنے والے بنیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے بنیں. آپ کی زندگی میں ویسے لوگ آ جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں امن آ جائے گا، آپ کی زندگی میں وہ سب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا جو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کو نہیں بدلنا، خود کو بدلنا ہے. لوگ آپ کے ساتھ بدل جائیں گے. وہی لوگ ہیں ایک کو گالی دیتے ہیں اور ایک کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. فرق جس کے سامنے کھڑے ہیں یا جس کو گالی دے رہے ہیں ان دونوں کی اپروچ میں ہوتا ہے. تو آپ جیسا چاہتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا کریں گے، بٹ آپ کو ویسا بننا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.